پاکستان اور افغانستان کی تباہی اور بربادی میں جہاں بہت سارے مولویوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اسی میں ایک بہت اہم کردار مولانا تقی عثمانی اور رفیع عثمانی کا تھا۔ رفیع عثمانی نے افغانستان کے نام نہاد جہاد، جس کو برزنسکی نے کہا کہ ہم نے بنیادی طور پہ افغانستان میں جو لڑائی کروائی اس کا بنیادی مقصد ویتنام کا بدلہ لینا تھا، لیکن رفیع عثمانی اور تقی عثمانی صاحب نے افغانستان کی اس نام نہاد فساد کو جہاد کا نام دیا۔ رفیع عثمانی صاحب خود حرکت الجہاد الاسلامی جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لڑے، اور انہوں نے وہ کتاب بھی لکھی، یہ تیرے پراسرار بندے۔ اس طرح تقی عثمانی صاحب نے بھی جو ہے وہ افغانستان میں نام نہاد فساد کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، لیکن انہوں نے کبھی یہ بتانے کی زحمت محسوس نہیں کی کہ وہ جہاد بنیادی طور پر کس کے کہنے پر کیوں لڑا گیا۔ افغانستان میں جو گورنمنٹ آئی 79 اور اس سے پہلے اس سے 10 اختلافات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جن کو ترقی پسندانہ کہا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں 13 سال کی یا کم عمر لڑکیوں کی شادیاں ہو جایا کرتی تھی، جس پر وہاں پابندی لگائی گئی اس حکومت کی طرف سے۔ افغانستان کی 87% ایربل لینڈ یا قابل کاشت زمین 6 سے 7% قبائلی سرداروں کے پاس یا جاگیرداروں کے پاس تھی، جس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ 22 سے زیادہ اعلیٰ تعلیمی ادارے بنائے گئے۔ اس دور میں کابل یونیورسٹی ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ہوتی تھی، لیکن پاکستان، سعودی عرب اور مغرب نے جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کیا اس گورنمنٹ کے خلاف، اور وہاں پر جو ہے یہ نام نہاد افغان مجاہدین نے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد شروع کیا۔ تقی عثمانی، رفیع عثمانی اور دوسرے مولویوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ امریکہ نے اس طرح کی کوئی انسرجنسی شروع کی ہو۔ اسی طرح انہوں نے نکاراگوا میں سینڈینسٹاز کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا تھا۔ وہاں پر کانٹراس جو افغان مجاہدین ٹائپ کی جو مخالف تھے سمجھ لیں، جو حکومت کے، ان کو کیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد، تقی عثمانی، رفیع عثمانی اور یہ سارے جماعت اسلامی کے لوگ، انہوں نے اس کو عظیم جہاد قرار دیا۔ ڈاکٹر اسرار نے بھی اس کو عظیم جہاد قرار دیا۔ بعد میں اس بات کا بے شرمی سے اعتراف بھی کیا کہ وہ امریکہ کے اس پر کیا۔ مولانا فضل الرحمان یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ اس جہاد کے لیے جو ہے نوجوانوں کو جو ہے وہ اکسایا گیا یا نوجوانوں کو تیار کیا گیا۔ برزنسکی لامون میں فرانس کا ایک اخبار ہے، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم نے تو افغان مجاہدین، رشیا کے حملے سے 6 مہینے پہلے ہی افغان مجاہدین کو ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی، اور اس ٹریننگ سے ہم یہ سوویت یونین کو امپریشن دینا چاہتے تھے کہ امریکہ کچھ یہاں کرنے جا رہا ہے تاکہ سوویت فوجیں وہاں پہ داخل ہو جائیں، پھر ہم ان سے ویتنام کا بدلہ لے سکیں۔ اب سعودی آفیشل سے لے کر پاکستان کے کئی وزراء، پاکستان کے کئی جنرلز اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ مغرب کی کہنے پر جو ہے افغانستان میں جنگ شروع کی گئی، جس کی وجہ سے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ افغانوں کی ہلاکتیں ہوئیں یا زخمی ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں دربدر ہوئے، جنہوں نے ایران، پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک کا رخ کیا، جہاں پر کئی واقعات میں ان سے انتہائی غیر انسانی سلوک بھی کیا گیا۔ اور وہ افغانستان جس کی کابل کی یونیورسٹی 70 کی دہائی میں بہترین یونیورسٹی تھی، اب اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے پیمانے پہ تعلیمی ادارے بند ہیں، خواتین کے لیے تعلیمی ادارے تقریباً بند ہیں، اور وہاں طالبان کی بدماشی ہے۔ پھر یہ جو نام نہاد افغان مجاہدین جن کو یہ سپورٹ کر رہے تھے 92 میں جب یہ اقتدار میں کی وہاں لڑائی شروع ہوئی، تو گلبدین حکمتیار، عبدالرسول سیاف، یونس قانونی، احمد شاہ مسعود، یہ جتنے متحرک گروپ تھے یہ سب ایک دوسرے پہ بمبارڈمنٹ کر رہے تھے، ایک دوسرے پہ راکٹ پھینک رہے تھے۔ کابل میں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ راکٹ برسائے گئے یا گولہ بارود برسایا گیا، ہزاروں، اس میں سینکڑوں مسجدیں ڈیمیج ہوئیں، قرآن شریف شہید ہوئے، لیکن تقی عثمانی، رفیع عثمانی کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی کبھی مذمت کریں۔ اب یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ایسے مجاہدین کو بھی سپورٹ کیا گیا جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے کابل یونیورسٹی میں خواتین جو ان کے مطابق پردہ نہیں کیے ہوئے تھیں ان پر انہوں نے تیزاب پھینکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جدید دور کے جدید جنگلی طالبان، افغان طالبان اقتدار میں آئے۔
96 میں. اس کے بعد بھی یہ تقی عثمانی اور دوسرے دیوبندی اسکالر نے جو ہے خود خوشی کی شادیاں نہیں بجائے. جب وہ بامیان اور دوسرے علاقوں میں شیعوں کا قتل عام کر رہے تھے تو افغان طالبان کو جو ہے مبارکبادیں دی جا رہی تھی ان کی فتح اور نصرت پر. انہوں نے آگے کیا کیا؟ کابل کی سڑکوں پہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ٹی وی چلائے، کمپیوٹر جلائے، وہاں پہ غیر انسانی سزائیں نافذ کیں، ایک شدید طریقے کا جبر وہاں پر قائم کیا. اور جو بات اہم ہے کہ 96 میں افغان طالبان جو اقتدار میں آئے اس میں امریکہ کی یونیکول کمپنی کا بڑا ہاتھ تھا. 3 کمپنیاں افغانستان میں جو ہے وہ پائپ لائن ڈالنے کے لیے لڑ رہی تھی، ڈیلٹا، بریڈا اینڈ یونیکولس. اس میں جو یونیکول کمپنی تھی اس کا جو ہے وہ ون آف دا ڈائریکٹرز، یا کہتے ہیں کہ سابق امریکی وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی بھی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر تھے. ملا متین ہاشمی نے اس دور میں کہا جاتا ہے، اف آئی کین رائٹلی ریکال، جو مائیکل مور کی جو ڈاکیومنٹری اس میں اس کو دکھایا بھی کہ اس نے ٹیکسس کا وزٹ کیا. تو بنیادی طور پہ وہ امریکی کمپنی نے انڈائریکٹلی ان کو ہیلپ کیا کہ یہ اقتدار میں آئے. تو افغان جہاد بھی امریکیوں نے لڑا. آج محمد بن سلمان سے لے کر بہت سارے سعودی آفیشل کہہ رہے ہیں کہ جتنے ہم نے مدرسے بنائے، یہ جو پاکستان میں مولویوں کی چاندی ہوئی ہے، ان کے پاس جو پیسہ آیا ہے 79 سے پہلے دیکھیں تو بہت سارے یہ مولوی تقی عثمانی جیسے مولوی جو ہے یہ سائیکلوں پہ گھومتے تھے. آج یہ جو ہے 2 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے. تو یہ سارا پیسہ جو ہے وہ افغان جہاد کے دوران آیا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تقی عثمانی صاحب کے یا ان کے خاندان کے، رفیع عثمانی نے خالی دعویٰ کیا بلکہ ان کے سارے بچے جو ہے وہ سب کسی نے کوئی لڑائی نہیں کی، اور جو ہے وہ سب ماشاءاللہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. بات صرف یہی نہیں ہوئی، صرف افغان جہاد کی نہیں ہوئی، بلکہ 96 میں یہ جو باربیرینز کی گورنمنٹ آئی طالبان کی، اس کو بھی انہوں نے تقی عثمانی صاحب نے جسٹیفائی کیا، اور اب بھی یہ جسٹیفائی کرتے ہیں، اب بھی یہ اس کی حمایت کرتے ہیں. ابھی بھی جب سیکنڈ ٹائم افغان طالبان اقتدار میں آئے تو انہوں نے آڈیو میسیجز بھیجے، خطوط بھی لکھے، ان کو مبارکباد کی. اور یہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے وہاں قبرستان کا امن قائم کیا ہوا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں فاقہ کشی پہ مجبور ہیں. افغان جو خواتین ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن وہ کابل کی سڑکوں پہ جو ہے وہ بھیک مانگ سکتی ہیں. تو آج بھی انہوں نے افغانستان کو بھی برباد کیا، اور افغانستان کی وجہ سے جو پاکستان میں فرقہ واریت آئی اس کو بھی برباد کیا. تقی عثمانی اور رفیع عثمانی دونوں نے جنرل ضیاء کے دور میں جو ہے وہ مزے کیے، دونوں جو ہے وہ سرکاری عہدوں سے بھی وہ رہے، جنرل ضیاء سے ان کی قربت بھی رہی. اور آج جو ہے دارالعلوم کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پاکستان کے بڑے دارالعلوموں میں شمار ہوتا ہے رقبے کے لحاظ سے، اور زبردست اس کا رقبہ ہے. تقی عثمانی صاحب پر یہ اگین الزام ہے، میرا نہیں ہے، دوسرے لوگوں کا ہے، کہ ان کے خاندان کے افراد جو ہے وہ شریعہ بورڈ کے نام پر مختلف جو ہے وہ اس میں بینکوں میں ہیں. اور ماشاءاللہ ان کے طرز زندگی آپ دیکھ لیں کہ اتنا سادہ ہے کہ شاید صرف 1-8 کروڑ کی 2 کروڑ کی گاڑی میں وہ گھومتے ہیں، اور شاید 1-2 کروڑ کی اور ہوں. تو تقی عثمانی اور رفیع عثمانی نے نہ صرف پاکستانی افغان معاشرے کو تباہ کیا بلکہ پاکستان کے معاشرے میں بھی بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی، کیونکہ جس جنرل ضیاء کی انہوں نے سپورٹ کی اسی کی وجہ سے پھر پاکستان میں کلاشنکوف کلچر، ہیروئن اور فرقہ واریت کا ناسور آیا.